محترم سامعین کرام، بغداد شہر کا بازار ہے، تازہ تازہ بارش ہوئی ہے، بازار میں کیچڑ ہے، بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ایک فقیر اس بازار میں سے گزر رہا ہے، چلتے چلتے ایک حلوائی کی دکان کے پاس سے گزر حلوائی کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس دکاندار نے اس فقیر کو آواز دی، اے اللہ کے بندے ادھر آؤ۔ اس نے دودھ کا پیالہ دیا، کہا اس کو پی لو۔ اب اس فقیر نے اس دودھ کے پیالے کو پی لیا، دودھ کے پیالے کو نوش کیا اور اس دکاندار کو دعائیں دیتا ہوا آگے کی طرف چل پڑا۔ اب اسی بازار میں چلتے چلتے جا رہا تھا کہ اسی بازار میں ایک سیڑھی پر ایک عاشق معشوق جو کہ بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہے ہیں۔ اس فقیر کا سادہ سا لباس، پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں ہے۔ اب جب فقیر چلتا تھا نا تو کیچڑ کبھی دائیں اڑتا ہے کبھی بائیں اڑتا ہے۔ اب وہ فقیر جب عاشق معشوق کے پاس سے گزرا تو اس فقیر کے پاؤں سے لگا کیچڑ اڑا اور اس خاتون کے، اس عاشق کی معشوق کے کپڑوں پہ ڈال گرا۔ اب جیسے ہی اس کے کپڑوں پہ گرا اس کو بڑا غصہ آیا۔ اب خاتون کا عاشق جو کہ جوش کے مارے کھڑا ہوا اور اس فقیر کو تھپڑ رسید کر دیا۔ فقیر شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، فقیر ہوئے بنے پھرتے ہو، اتنا قیمتی لباس تھا خراب کر دیا تو نے۔ اور فقیر نے اس عاشق کو کچھ نہ کہا، صرف یہی کہا کہ اے مالک، یا اللہ تو بھی بڑا کریم ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ کھلواتا ہے۔ اب وہ فقیر آگے کی طرف چل پڑا، اسی بازار کے ابھی ایک نکڑ تک ہی پہنچا تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے پیچھے آئے، اس فقیر کو روک دیا اور فقیر کو کہا ہے فقیر تھوڑا سا بھی تجھے صبر نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا جرم کیا؟ اس نے کہا ہے تو فقیر پر تیرے اندر حوصلے نام کی چیز نہیں ہے، کوئی صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ اس خاتون کے عاشق نے تجھے تھپڑ کیا مارا، تو نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ وہ خاتون سیڑھیوں سے چھت پہ چڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گری، وہ مر گئی ہے، یہ تیری بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا میں نے کوئی بد دعا تو نہیں دی ہے، ہاں بات دراصل یہ ہے کہ میں اس کے دوست کو غصہ آیا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میرے دوست کو جب غصہ آیا اس نے اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ دراصل بات تو دو دوستوں کی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پھٹے پرانے لباس ہوں گے، چہرے پہ گرد و غبار ہوگا، بال بکھرے ہوں گے، اس طرح کے لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، لوگ ان کو گالیاں دیں گے، کوئی ان کو تھپڑ مارے گا، کوئی ان کو پتھر مارے گا، لوگ ان کو دھتکاریں گے، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، لوگ ان کو گالیاں دیں، گالی گلوچ کریں گے۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا فرماتے ہیں لیکن وہ اللہ کے اتنے پیارے ہوں گے، ان کا باطن اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ ان کے منہ سے جو لفظ نکلے گا میرا رب پورا فرما دے گا۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ایسا ہوگا تو ہو کر رہے گا، اگر وہ کہیں گے تجھے اولاد اللہ دے گا تو وہ دے گا۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا فرماتے ہیں وہ باطن میں اللہ کے ایسے مقبول ہوں گے جو ان کے منہ سے نکل جائے گا میرا رب ان کی بات کو فوراً پورا فرما دے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ محترم سامعین کرام، کبھی کسی فقیر کا مذاق نہ اڑانا، در اے فقیر کو کبھی نہ دھتکارنا، کسی فقیر کا مذاق نہ اڑانا۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے تو آسان طریقے سے رخصت کرنا اور کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور پورا ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔